الذي هو أفقر وأغنى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ وحد قدوس کے خصوصی انعامات اور خصوصی رحمتوں میں سے بابرکت مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ یوں تو تمام ہی مہینے اللہ کے دربار کے اندر عظمت والے ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن اللہ نے خصوصی انعام اور خصوصی امتیاز ماہ رمضان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس مہینے کے اندر جتنا اہتمام فرماتے تھے باقی 11 مہینوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی پاک کا حیات مطہرہ حیات طیبہ کا کوئی بھی لحظہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں گزارا ہے۔ امنا صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے اٹھنے سے لے کر
کر سونے تک، جاگنے سے، شادی سے لے کر غمی تک، موت سے لے کر زندگی تک، ابتدا سے انتہا تک ایسا کوئی لحظہ نہیں تھا جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کا ذکر نہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حرکت سکون، غمی شادی، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عبادت ریاضت، اقامت بشارت، جو بھی پہلو زندگی کا ہوتا تھا وہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا عجز اور انکساری اپنے عروجوں کو بھی سر کر جایا کرتی تھی۔ اتنا عجز ہوا کرتا تھا اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب قیام میں ہوتے، سجدے میں ہوتے، رکوع میں ہوتے، قعدہ میں ہوتے تو ایسے حالات ہوتے اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ مبارک ایسے بولتا تھا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیاں ابل رہی ہو۔ اتنا عجز، اتنی انکساری اللہ کے پاک پیغمبر نے پیش فرمائی ہے۔ تو اس امت کی تعلیم کے لیے اور اسے بطور نمونہ دکھانے کے لیے لوگوں یہ عاجزی کا مہینہ ہے، یہ شفقت کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، اور یہ لوگوں پہ ترس کھانے کا اور ان کے سامنے قربانی اور ایثار کا مہینہ ہے۔ آج بڑے تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اس دسترخوان کو سجانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، 3 قسم کے مشروبات، 5 قسم کے پھل اس کے اوپر ہونے چاہیے، 4 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، فلاں بچے کو یہ نہیں پسند اس کے لیے یہ بنایا ہے، اس بچے کو یہ نہیں پسند اس کے لیے یہ بنایا ہے، میں فلاں مشروب پسند کرتا ہوں، گھر والے فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں۔ کبھی مسلمان نے یہ بھی سوچا ہے میرے پڑوس میں ایک بھی مشروب کسی غریب کو میسر ہے یا نہیں؟ عاجزی کا مہینہ، اللہ اکبر، عوام سے لے کر خواص تک، مقتدی سے لے کر امام تک، نہ مولوی کو اس بات کا علم ہے اور خیال ہے کہ یہ مہینہ ایثار کا مہینہ ہے، اور نہ عوام کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ شفقت کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ الفت کا مہینہ ہے، یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، وہ یہ دوسرے کے اوپر قربان ہو جانے کا مہینہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں عاجزی، اللہ کی قسم جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، جیسی دھوپ ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، موسم کی شدت اور سختی ہے، افطار کا وقت ہو تو عاجزی ویسے ہی بندے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سنگ دل انسان ہو جو آج کے اس موسم میں روزے کی حالت میں بھی افطار کے وقت اس کے اندر دل کے اندر عاجزی پیدا نہ ہوتی ہو، اللہ کے سامنے رونے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ دن کا معاملہ اور پھر رات کا۔ ہمارے پاس تو جھگڑا چل جاتا ہے نا، 20 رکعتاں تے 8 رکعت، 20 رکھتے یا 8 رکھتے، یہ لڑائی سرے سے ہے ہی فضول۔ یہ لڑائی کیا ہے؟ فضول ہے۔ اللہ کی پیغمبر نے پوری شریعت مطہرہ کے اندر کہیں پہ بھی رکعتوں کی قید نہیں لگائی۔ حدیث رسول اللہ سے جو ثابت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر قیام کیا، کیا کیا؟ قیام کیا۔ رکعتوں کی قید نہیں ہے، قیام کی شرط ہے، قیام کی قید ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں دل کو روزے کے ساتھ نبھا، اور دل کو جب روزہ تجھے چکی کی طرح پیس ڈالے، رات کا وقت ہو جائے، پھر تو قرآن کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو کے جب میرے سامنے
قیام کرتا ہے، لمبے طویل قیام کرتا ہے، ان قیاموں کے اندر قرآن پڑھتا ہے، پھر مجھے عرش آتا ہے اور میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں فرشتوں تم جو کہتے تھے دیکھو وہ مسلمان، وہ انسان جس نے دن کو پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، سختی اور شدت دھوپ کو بھی برداشت کیا ہے، باوجود روزہ رکھنے کے رات کو قیام میں بھی کیسے میرے سامنے مارا ہے۔ انہوں نے قیام والی بات کو درمیان میں سے نکال دیا، رکعتوں پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ 20 رکعت ہے، 8 رکعت، اللہ کے پاک پیغمبر نے 8 رکعت پڑھی ہے، اللہ کے پاک رسول نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتوں کے اوپر صحابہ کو اکٹھا فرمایا ہے۔ کتنی رکعتوں کے اوپر؟ 20 رکعتوں کے اوپر، اور اہل مدینہ 41 رکعتوں تک پڑھتے تھے۔ اس کے اندر مختلف شامل کی ہے محدثین نے، کسی نے کہا فرض سنت اور اس کے علاوہ وتر کے ساتھ سب کو شامل کر کے 41 رکعتیں بنتی ہیں، کسی نے کہا صرف رات کی رکعتیں اور وتر ملا کر وہ 41 رکعتیں بنتی ہیں، کسی نے 37 رکعت ذکر کیا ہے، کسی نے 31 رکعت ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر کی قولی حدیث سے قیام کی شرط ہے، رکعتوں کی شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قیام کی شرط ہے۔ اور ادھر کیا ہے، رات کو آپ اکثر سنیں گے جب تراویح پڑھ کے لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے تو آج پھٹیاں پھن دی، ساڈے قاری صاحب نے پھٹیاں پھن دیاں سی، 35 منٹاں دے وچ فرض سمیت تراویح تیریاں 20 رکعتوں کا کیا فائدہ؟ تیری 20 رکعتوں کا کیا فائدہ؟ نہ تعلمون کا پتہ چلا، نہ یعلمون کا پتہ چلا، نہ رکوع کا پتہ چلا، نہ سجدے کا پتہ چلا، نہ قوم اور جلسہ کا پتہ چلا ہے۔ وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رکعتوں کا ذرا اندازہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر جب رات کی وہ طول والی لمبی چوڑی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان رکعتوں کی لمبائی بھی مجھ سے مت پوچھ، ان کی خوبصورتی بھی مجھ سے مت پوچھ۔ لیکن آج ہم نے حسن اور لمبائی کو نہیں دیکھنا ہے، 20 رکعتیں پوریاں ہو جاویں پاویں پڑھا وچ ٹکا بھی اللہ اللہ، یہ عجز کی طرف لے کے جا رہا ہے، عاجزی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ 3 دن پڑھی ہے، کتنے دن؟ 3 دن با جماعت، 3 دن اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھائی۔ چوتھے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ صبح جب پوچھا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے خطرہ تھا کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو۔ 3 دن اہتمام فرمانے کا مطلب یہ تھا لوگوں کے دلوں کے اندر اہمیت کو پتہ چل جائے، فضیلت کا پتہ لوگوں کو چل جائے کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اس نفلی عبادت کو کرنے کا اللہ کے دربار کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتی ہیں اس کے طول اور لمبائی کا بھی آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں خشینا ان یفوتنا السحر، ہمیں خطرہ پڑ جاتا تھا، اتنا طویل قیام اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے، ہمیں خوف پڑ جاتا تھا پتہ نہیں سحری کھانا بھی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ معلوم یہ ہوا قیام مقصد کیا ہے؟ قیام مقصد۔ ایک آدمی نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں لیکن 2 گھنٹے لگا لیے ہیں تو ان 20 رکعتوں سے بہتر ہے جنہوں نے آدھا گھنٹہ لگایا۔ بات رکعتوں کی نہیں ہے، 8 اور 20 کی لڑائی نہیں ہے، قیام کی بات۔ اور یہ مہینہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک کو ہر رات میں آسمان دنیا کے اوپر آیا، ہر رات کے اندر، اور رمضان کے اندر اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند فرما دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے، جب جنت کے دروازے کھل جائیں، جب جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اوپر سے رحمتوں بھرا یہ مہینہ رمضان کا بھی ہو، پھر بھی مسلمان اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت بھی پھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کی پاک پیغمبر نے ایک موقع پہ مسجد کے اندر منبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں، جو ہی میں منبر پہ پاؤں رکھنے لگا، اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے ہیں۔ جبریل امین نے آ کے تین باتیں کی، کتنی باتیں؟ تین باتیں آ کے جبریل امین نے کی ہیں۔ پہلی بات اس جبریل نے یہ کی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، خائب و خاسر ہو جائے وہ انسان جس کے پاس بوڑھے والدین اس کی زندگی میں خدمت کا موقع ملے، گزر جائیں، ان کی موت ہو جائے اور یہ خدمت کا شرف حاصل نہ کر سکے اور جنت حاصل نہ کر سکے، اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ میں محمد نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا آمین۔ پھر دوسری بددعا جبریل نے یہ کی ہے، یا رسول اللہ، وہ بندہ بھی خائب و خاسر ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ آ جائے اور مقدس مہینہ گزرنے کے باوجود وہ اپنی بخشش اللہ کے دربار میں نہ کروا سکے۔ ایمان والوں توجہ کرو، یہ وہ مہینہ ہے، ہر رات کے اندر تو اللہ کریم آسمان دنیا کی اوپر آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ینزل ربنا الى السماء الدنیا فی ثلث اللیل الآخر، ہمارے ہمارا اللہ جو رب ہمارا ہے وہ رات کے تیسرے حصے آخری حصے کے اندر آسمان دنیا کے اوپر اللہ آ جاتے ہیں۔ اور محدثین نے تشریح بھی کی ہے، اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں کو یہ لمبا فرماتے ہیں، اللہ کے ہاتھ حیث و شان، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ یوں اپنے ہاتھوں کو لمبا فرما لیتے ہیں اپنی شان کے مطابق، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ہاتھ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ تیرے میرے پیر کی طرح نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ تیرے میرے مولوی کی طرح نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ اس کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کچھ لوگوں میں سے اپنی مٹھی بھر بھر کے جنت میں پھینک دے جائیں گے۔ اللہ کی مٹھی کیسی، ہم تو مٹھی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کی مٹھی کیسی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ مٹھیاں بھر بھر کے جب ان میں سے جنت میں ڈالیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر جی کیا ہم ہوں گے وہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، الذین لا یتدعون ویتوکلون،
بیمار ہو جائے تو دوائیاں نہیں لیتے ہیں، علاج نہیں کرتے ہیں، حالانکہ علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن باوجود اس کے وہ دوائی نہیں لیتے ہیں، علاج نہیں کرواتے ہیں۔ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کر دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے، ان کا زہد و تقوی یہ ہوتا ہے، جس اللہ نے بیماری لائی ہے لے جانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کی مٹھی ہو اور دوسرے اللہ کے ہاتھ ہو گئے، وہ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ پھر اللہ کریم کی طرف سے پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ پیغام دیتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اللہ کی پیشکش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی پہلی آفر اور پیشکش یہ ہوتی ہے، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ۔ او لوگوں، کون ہے یدعونی؟ جو مجھے بلائے، جو مجھے پکارے، جو مجھ سے مانگے، فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، میں اس کی پکار کو پورا کروں۔ ایمان سے بتاؤ، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بندہ میرے پاس یا دوسرے کسی بندے کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے اور میں دینے کے پوزیشن میں ہوں یا نہیں ہوں، اس بات کو اس کو علم ہو نہیں ہے، پتہ نہیں میری حیثیت ہے دینے کی یا نہیں، لیکن جب میں ایک بڑے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا ہوں ہے کوئی دینے والا، تو اب اگر میں اسے نہیں دیتا ہوں تو وہ کہے گا اگر دینا نہیں تھا تو تو نے کہا کیوں ہے کہ ہے کوئی دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بے اللہ نے خود پیشکش فرما دی ہے کہ کوئی دینے والا ہو، صحیح میں اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ معلوم ہوا یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں دعا رات نہیں ہوتی، دعا کرنے والا کرے صحیح، اور یہ دعا کے موقع محل ہوتی، یہ ایسے عند الافطار، افطار کے وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے۔ جب افطار کا ٹائم ہو، وقت ہو، ساتھ آ جائے، کھڑی ہو، آپ کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہوں، اس وقت بیٹھ کر جو عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب اس کھانے اور پینے سے روکا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رشک کرتی ہے، میرے فرشتوں دیکھو اسے کھانے سے کس نے روکا ہے، اسے پینے سے کس نے روکا ہے۔ اپنا باپ بھی کھانے اور پینے سے روکے تو نہیں رکنے کے لیے تیار، یہ میرا حکم مان کے روکنے کے لیے تیار ہے، رکا ہوا ہے، لہذا گواہ ہو جاؤ یہ جو مجھ سے مانگے میں اللہ دے دوں گا۔ اللہ، اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اب تمہارا رب کہتا ہے او لوگوں، کون کہتا ہے؟ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورہ المومن 24واں پارہ ہے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ او لوگوں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں مجھے بلانے سے، عن عبادتی، عن دعائی، جو پیروں کو تو بلا لیتی ہیں لیکن میں اللہ کو نہیں بلاتے، جو قبروں کے مردوں کو تو پکار لیتی ہیں لیکن میں اللہ کو نہیں پکارتے، جو کپڑے اترے ہوئے پیروں کو تو بلاتے ہیں لیکن میں اللہ کو، جو ناگوں کو تو بلاتے ہیں لیکن میں اللہ کو نہیں بلاتے ہیں، جو
پیروکاروں کو تو بلاتے ہیں لیکن میں اللہ کو نہیں بلاتے. حالانکہ میں اللہ نے کھلی پیشکش کر دی ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو استجب لکم، میں جی کر کے جواب دیتا ہوں. اللہ تو کیوں جواب دیتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے وہ قبر والا بھی تو قبول کرتا ہو سکتا ہے وہ فلاں بھی قبول کرتا ہو. اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بولتے وہ ہیں قبول وہ کرتے ہیں، دیتے وہ ہیں یسمعون جو سنتے ہو، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا. جب تک وہ زندہ نہیں ہے اس وقت تک سنتے نہیں ہے. جو نہیں سنتے ان کو یہ بلا رہا، اور جو کہتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں، اسے بلانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون بندہ ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یسألنی فأعطیہ، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرے فأعطیہ، میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار کرے فأغفر لہ، میں اس بندے کو اس کے گناہ معاف کروں. ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا؟ اور خود جب اللہ یہ پیشکش فرما رہے ہیں، ان حالات میں بھی اگر یہ مسلمان اللہ سے نہیں مانگتا تو یہ بڑا بدبخت بنا ہے. ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی پوری شریعت یہ بتا رہی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے سارا سال میں اس بات پہ زور دیتا ہوں نا، ایمان ایمان ایمان. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے. اور میں کہتا ہوں ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے. ایمان ہے تو سارے عملوں کا فائدہ ہے، ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا فائدہ بولو نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا لیکن حالت ایمان میں. ایمان کہا جاتا ہے قرآن نے جس چیز کو حرام کہا اسے حرام مانا، جسے قرآن نے حلال کہا اسے حلال مانا، جس سے مانگنے کی قرآن نے اجازت دی اس سے مانگا، اور جس سے مانگنے سے قرآن نے منع کیا اس سے منع ہو گیا. اور جن کو زندہ ماننے کا قرآن نے اجازت دی، حکم دیا، ان کو زندہ سمجھا، اور جن کو قرآن نے مردہ کہا، میت کہا، ان کو مردہ مانا تو ایمان ہے. اگر مردوں کو زندہ مانا تو ایمان نہیں ہے. اور جو خزانے اللہ نے دیے ہیں، اللہ کہے غیب میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب ایک آدمی کہے نہیں نبی بھی عالم الغیب ہوتی ہے، ولی بھی عالم الغیب ہوتی ہے، فلاں سرکار بھی عالم الغیب ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے. بولو جسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلی آفر ہے اسے میری طرف سے، پانی پیے ڈکار کے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اس بندے کے روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے دربار میں اس کا روزہ جاتا ہی نہیں ہے. روزہ کس کا جائے گا؟ من صام رمضان ایمان، جس بندے نے روزہ رکھا حالت ایمان کے اندر. اب تھوڑی سی مثال ایمان کی بتا دوں گا. ہمارا موضوع تو چونکہ وہ رمضان کے حوالے سے ہے، لیکن تھوڑا سا ایمان کی بات بھی کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مقدس میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ یوں ہی نہیں بیان فرمائی بلکہ سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ پاک نے
یہ 14واں پارہ ہے. 14ویں پارے کے اندر اللہ مثال بیان فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ أَوْحَىٰ رَبُّكَ الہام کیا تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف. الہام کیسے کیا؟ شہد کی مکھی کی طرف. معلوم ہوا اللہ جب کرنے پہ آئے تو مکھی سے بھی باتیں نہ کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے مردود 5 من کے بیٹھے ہو ان سے بھی اللہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کا اللہ نے قرآن میں بتا دیا وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتی ہیں چاہے مولوی ہیں یا پیر ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یأکلون فی بطونہم نار. یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ رحمت کا کلام نہیں کرے گا. اللہ فرماتی ہے تو تیرا مولوی ہے تو تیرا پیر لیکن میں اللہ اس سے کلام نہیں کروں گا. ادھر مکھی کے ساتھ اللہ فرماتی ہے تیرے رب نے مکھی کی طرف حکم کر دیا الہام کر دیا. کیا الہام کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا. او مکھی کو اپنے گھر بنایا کر اونچے اونچے پہاڑوں پہ ومن الشجر اور درختوں پہ اپنے گھر بنایا کر ومما یعرشون اور جو لوگ بڑے بڑے محل بناتے ہیں بڑے بڑے محلوں کی اونچی چھتیوں کے ساتھ اپنا گھر بنایا کر. مکھی کو اللہ حکم دے رہے ہیں شہد کی مکھی کو او مکھی جب بھی گھر بنا یا تو پہاڑوں پہ بنا یا درختوں پہ بنا یا اونچے محلوں کی چھتیوں کے ساتھ. باتیں یاد رکھنا اللہ نے پہلا حکم مکھی کو یہ دیا ہے کہ یہ تو نے گھر بنانا ہے تو اونچے مقام پہ بنانا ہے. اللہ مسلمان کو سمجھا رہے ہیں تو نے اپنی سوچ کو رکھنا ہے تو اونچی رکھنا ہے. تیری سوچ اللہ کی طرف جائے قبر کی طرف نہ جائے. تیری سوچ اللہ کی طرف جائے پیر کی طرف نہ جائے. تیری سوچ اللہ کی طرف جائے مجو ننگوں کی طرف نہ جائے. تیری سوچ اللہ کی طرف جائے داڑھی مونڈوں کی طرف نہ جائے شراب خوروں کی طرف اور جو چرسے اور بھنگے پی رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل رسول کہہ کر میرے محمد کے دین کے وارث کہہ رہے ہیں. تیری سوچ ادھر نہیں جانی چاہیے بلکہ تیری سوچ جائے تو اونچی جائے میں اللہ کی ذات کی طرف جائے. پھر مکی کو اللہ نے دوسرا حکم دیا ہے ثم کلی من کل الثمرات. او مکی شہد والی پھر تو نے اپنی خوراک پھلوں سے لینی ہے پھولوں سے لینی ہے. تجھے گندگی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے گندی جگہ سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. چاہے تجھے ملتان بھی کیوں نہ جانا پڑ جائے تجھے سرگودا بھی کیوں نہ جانا پڑ جائے تجھے پشاور تک بھی کیوں نہ جانا پڑ جائے لیکن خیال کرنا تیری خوراک پاک ہو. مومن کو بھی اللہ فرما رہے ہو مومن کہیں اپنی یہ مجبوریاں نہ ظاہر کرنا شروع کر دے. کیا کرے
جناب حلال ذبح کرنے والا کسائی جو ہمیں نہیں مل رہا، مجبوری ہے پھر ہمیں حرام ہی کھانا پڑ رہا ہے، ہم فوج میں ملازم ہیں اور فوج کے اندر تو قانون ہے ہفتے میں 4 دن گوشت کھانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، شہد کی مکھی سے سبق سیکھ لے۔ وہ شہد کی مکھی کا ایک موسم خاص آتا ہے، لوگ جانتے ہیں سیانے لوگ، ان دنوں میں وہ اپنے شہد کو کھاتی ہے لیکن نجس کی کو مکھی نہیں کھاتی۔ اور اللہ نے یہ جو روزے والی عبادت مسلمان کو دی ہے نا، اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان کے اوپر قابو کرنا سیکھ لے۔ اگر اس کے سامنے حرام آ جائے اور اس سے رکنے کی اگر اسے کوشش کرنی پڑے، ارادہ کرے، تو اس کو توفیق ہو جائے کہ یہ اس سے رک جائے۔ کیوں؟ جب حرام آتا ہے تو مسلمان کہتا ہے بندہ روزہ بھی تو رکھتا ہی ہے، بندہ روزہ بھی تو رکھتا ہی ہے نا، نہیں کھاتے ہیں روزہ بھی تو۔ وہ جس بےایمان نے روزہ ہی نہیں رکھا وہ کہتا ہے روزہ کدے زندگی چ رکھا نہیں تو کندھے اتنے ٹھہ پڑا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، پھر میرے کو مکھی تو نے کھانا ہے، پھلوں اور پھولوں سے کھانا ہے، ستھرا اور طیب کھانا ہے، لیکن گندی چیز کے قریب نہیں جانا۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اللہ فرماتے ہیں جب تو اس کی کوشش کرے گی فصلوں کی سبل ربک ذللا، پھر اللہ کے راستوں کے اوپر چلتی جا، اللہ کے راستے تیرے لیے کھل چکے ہیں۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں ایمان کے ساتھ تو اپنی خوراک کو طیب اور ستھری بناؤ، ایماندار مومن، پھر دیکھ میں اللہ کیسے تیرے لیے راستے کھول دیا کرتا ہوں، تجھے توفیق ہو جائے گی، تجھے ہمت ہو جائے گی، تیرے اندر طاقت اور قوت آ جائے گی، حرام سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جو بندہ رکنے کی کوشش نہیں کرتا اسے توفیق بھی نہیں ہوتی، جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی، اور پھر اللہ نے بھی ایسے مسلط کیے ہیں، اللہ نے فرمایا جب میرے حکموں کے مطابق نہیں کھاتے ہو کھاؤ پھر گدھوں کا گوشت کھاؤ، کھوتیاں کا گوشت نہ کو کھوایا۔ آپ کے اسی ہری پور میں کھلایا گیا، میرے پاس اخبار آج بھی محفوظ ہے، اور الحمدللہ میں نے پنجاب کے سٹیجوں پہ اپنے جماعتیوں کو یا پھر غیر جماعتیوں کو جو مجموعوں کے اندر آئے ہیں ان کو اخبار کا وہ ٹوٹا دکھایا ہے۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ ستھرا مسئلہ ساری زندگی اس نے جو سمجھایا، لوگوں مشرک کی ذبح حرام ہے، مرتد کی ذبح حرام ہے، اس سے بچو اگر تم نے پرہیز کی ہے۔ یہ دیکھو جو لوگ نہیں رکے وہ گدھے کا گوشت کھانے پہ بھی مجبور ہوئے، اور جنہوں نے نہیں کھایا انہیں اللہ نے گدھے کا گوشت کھانے سے بھی بچایا۔ بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہاں، اس لیے بازاروں میں گوشت دے کر یہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ سبزیوں کے بجائے گوشت کھائیں، اور میری اس مسجد میں الحمدللہ بہت سے میرے ایسے رفقا ہیں جو مشرک کی ذبح نہیں کھاتے، الحمدللہ۔ نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں چاہتا ہوں میری مسجد کے اندر ہر قدم رکھنے والا بندہ مشرک کی ذبح سے بچ جائے۔ اور یاد رکھو، ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ حدیث رسول اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کو میں دیکھوں گا، لیکن ایک مقولہ ہے، چاہے اللہ کے پیغمبر کا ہے یا کسی صحابی کا ہے، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، اپنے کھانے کو پاک بنا، تکن مستجاب الدعوۃ، تو ایسا ہو جائے گا کہ تیری دعا قبول ہوا کرے۔ سبحان اللہ۔ پیٹ میں جب غذائی حلال نہ ہو تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ اور یہ جماعت تبلیغی والے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہو تو عبادت قبول
نہیں ہوتی. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، زبدہ اور مکھن ہے. یہ دودھ ہی گندا ہوئے تو مکھڑ کہہ جو اسی. وہ جو عبادت ہی اللہ کے دربار میں نہیں پہنچی، اس عبادت سے نکلنے والی دعا کدھر پہنچی؟ ایک گاڑی ایبٹ آباد کو گئی نہیں ہے تو سواری کیسے ایبٹ آباد پہنچے گی؟ وہ گاڑی پہلے ایبٹ آباد جائے گی، پھر اس کے اندر بیٹھی سواری ایبٹ آباد جا سکتی ہے. لہذا یاد رکھو اللہ کریم فرماتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس مکھی کے پیٹ میں سے جو بھی نکل رہا ہے یخرج من بطونہا شراب. اللہ فرماتے ہیں او مکھی، ایک تو نے گھر اونچا بنانا ہے، پھر دوسرا اپنی خوراک دور دراز سے ستھری پھلوں اور پھولوں سے لے کے آنی ہے. اس کے بعد تیرے پیٹ سے نکلنے والے کو میں ایسا پینا بنا دوں گا فیہ شفاء للناس. تیرے پیٹ سے نکلنے والا وہ شراب، نکلنے والا وہ پینا، نکلنے والا وہ مشروب فیہ شفاء للناس ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. اور جب ایماندار بندہ ایمان لے کے آتا ہے پھر ایمان کو بچاتا ہے. ایمان لانا ایسے ہے جیسے اونچے مقام پہ اپنا گھر بنا، اور پھر اسے بچانا ایسے ہے کہ ہر قسم کے حرام محرمات معاشرے کے اندر جو چل رہے ہیں ان سے اس کو بچانا. یہ بچانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تیری ہر حرکت پہ بھی رحمت کا نزول ہوگا، تیرے سکون پہ بھی رحمت کا نزول ہوگا. لیکن خیال کر، مکھی سے سبق سیکھ. وہ شہد کی مکھی ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والا اللہ فرماتے ہیں شفا. کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس صحابی آ گیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. گیا شہد پلایا، واپس آیا یا رسول اللہ درد برقرار ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شہد پلا. پھر پلایا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لوٹا، یا رسول اللہ درد برقرار ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر پلا. ان اللہ صدق و بطن اخیک کذب، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے. شہد پلا. جب تیسری بار پلایا تو اس کو آرام ہو گیا، فاقہ ہو گیا. تو اب شہد کو ایک بندہ ماتھے پہ رگڑنا شروع کر دے، آرام ہو جائے گا؟ یا شیشی میں ڈال کر گلے میں لٹکا دے، آرام آ جائے گا؟ وہ بولو نا. وہ جب نہیں آئے گا آرام تو مولوی اور پیر بےایمان کو کہو اس قرآن کو اندر ڈالنے کا بتا ہمیں. دل سے قرآن کو پڑھو، اپنے اندر قرآن کا عقیدہ ڈالو، قرآن کا عمل ڈالو. اس کے پھوکوں اور تویز لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. قرآن لکھتے ہو، لکھواتے ہو، پھر گلے میں لٹکا لیتے ہو. اور جو کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ان کے بھی ڈولوں پہ 5 بندے ہوئے. اور پھر کیا کہتے ہیں جی اے فلانے کو تویز آتا ہے، اے فلانے ہی جو کہتے ہیں وہ 20 روپے لے کر تجھے تعویذ دے رہا ہے، اسے کہنا ایسا ہی 20 والا تعویذ لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا لے. کیوں مجھ سے 20 لے رہا ہے؟ تیرے گھر کا کام تو چل جائے گا. تیرے کاروبار میں برکتیں ڈال رہا ہے، اپنے کاروبار میں برکت کیوں نہیں پڑ رہی؟ ابھی بھی مسلمان. اور آپ یہ چیز دیکھیں گے ہمارے اس ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اور ہم چونکہ مسلمان ہوئے ہندوستان کے ذریعے، ادھر سے ہمارے پاس اسلام آیا ہے. ہندوازم کا اس کے اندر بہت سی داخل ہے اس میں،
آمیزش ہے کافی. اس وجہ سے کر جو ہندو جو کام کرتے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں. اور آج آپ ٹی وی پہ دیکھیں, میں نے پچھلے دنوں ایک دن دیکھا ہے ٹی وی پہ انڈیا کے ایک چینل پہ چل رہا تھا کہ جی ہندوستان میں وہ تعویذ بتا رہے تھے ان کے چینل پہ کہ نظر بد کا تعویذ, فلاں چیز کا تعویذ, فلاں. میں نے کہا یہ ہندوؤں نے یہ تعویذ مسلمانوں سے لیا ہے یا مسلمانوں نے ان سے لیا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہندوستان والوں نے ادھر سے تعویذ لیا یا ادھر والوں نے ان سے لیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر لٹکانے والی چیز کو شرک قرار دیا, چاہے وہ تمیمہ ہو, چاہے وہ تعویذ ہو, چاہے وہ منقہ ہو, چاہے کوئی. من تعلق شیئا وکل به, من تعلق شیئا فلا اتم اللہ له. اللہ کے پاک پیغمبر نے بد دعا کی ہے جس بندے نے کوئی چیز لٹکائی ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا کبھی کوئی کام پورا نہ ہو. اب محمد الرسول اللہ یہ بد دعا کر رہے ہیں, کیڑا دنیا دا مولوی ہے جڑا محمد کی بد دعا کا کروڑ کے نفع دے دے سکتا ہے کوئی مولوی, دیکھ سکتا ہے کوئی پیر؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا کوئی کام نہ ہو جائے. یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, تقریباً 11 احادیث ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا, تمیمہ ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے, ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے. البتہ اللہ کے پیغمبر کا ایک تعویذ ہوا کرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تعویذ. وہ زبان سے پڑھنے کی چیز ہے, تعویذ زبان سے پڑھنے کی چیز ہے. اور شریعت میں صحیح معنی میں تعویذ نام بھی پڑھنے کا ہے, لکھنے کا نام تعویذ نہیں ہے. لکھ کر کوئی چیز لٹکائی جائے تو وہ تمیمہ میں شامل ہے, وہ تعویذ نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو اوزا کہا جاتا ہے, اوزا, عین واو زے زا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے, فقہا نے, اوزۃ تعلق فی اعناق الصبیان, کہ جو لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے اس کو اوزا کہا جاتا تھا. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اوزا. تعویذ نہیں کہتے تھے اس کو پہلے. اور جو ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو اس میں تختیوں کا ذکر ہے. اس میں ذکر کس کا ہے؟ تختیوں کا. تختیوں کے اوپر کلمات لکھے ہوتے تھے, وہ بچوں کے گلے میں ڈالتے جیسے نورانی قاعدہ ہوتا ہے. وہ بچے ان کو پڑھا کرتے, کلمات کو یاد کرتے, جب یاد کر چکتے تو ان کو رسیوں کو, تختیوں کو نکال کر کیا کر دیتے؟ لٹکا. جیسے نورانی قاعدہ بچہ پڑھتا ہے, چھٹی ہوتی ہے استاد اس سے قاعدے کو لے کر الماری میں رکھ دیتا ہے. ادھر تختیوں کا ذکر ہے اور انہوں نے بنا دیا جی یہ. اور پھر خود حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تعویذ لٹکانے کے خلاف حدیث روایت کی. اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب راوی اپنی حدیث یا اپنے کسی عمل کے خلاف حدیث ذکر کرے, بیان کرے, تو اس کی وہ حدیث معتبر سمجھی جاتی ہے. خیر بہرحال اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, او لوگوں مجھے پکارو, استجب لکم میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں, استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے شرم محسوس کرتے ہیں, مجھے پکارنے میں تکبر کرتے ہیں, جو
میری پکار میں متکبر ہیں، ایسے لوگوں کو میں اللہ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی بات پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، جب اللہ کریم کے تین پیشکش فرما رہے ہیں، تین پیشکشیں اللہ کی طرف سے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون بندہ ہے جو مجھے سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون بندہ ہے جو مجھ سے استغفار کرے فاغفر لہ، میں اس کے گناہ بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کی پاک پیغمبر فرماتی ہیں، خطاء ينفجر الفجر، یہاں تک کہ طلوع صبح ہو جاتی ہے، اللہ کی یہ آخر برقرار رہتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان برقرار رہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، سلام یا خطاء مطلع الفجر، او لوگوں جو عزت والی رات ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے طلوع فجر تک سلامتیاں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں یہ مانگے، اللہ کے دربار میں مانگے، اور خدا را اپنی نمازوں کے اندر، اپنے نوافل کے اندر حسن پیدا کرے، طوالت پیدا کرے، طویل لمبے اور خوبصورت قسم کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عبادت کا نقشہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر سجدے میں جاتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کئی دفعہ مجھے شک پڑ جاتا، پتہ نہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی روح مبارکہ کہیں پرواز تو نہیں کر گئی۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، لا تسأل عن طولہن و حسنہن، اس کی لمبائی طوالت اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو لوگوں، اتنا لمبا ہوتا تھا اور اتنا گڑ گڑاتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر کہ سینے مبارک سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور لوگوں اپنے رب کو جب بلاؤ تو تضرعا گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، خفیہ دل میں بلاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ادھر سپیکر محلے دا لگے ہوئے تو مولوی صاحب بڑیاں لمبیاں پاسا نال قرآن پڑھتا ہے، لمبا لمبا قرآن پڑھتا ہے، اور اگر آگے سے سپیکر ہٹا دیا جائے تو پھر مقتدیوں کے گوڑے باندھتے ہیں، لوگوں کے گھٹنے توڑ دیتا ہے، نہ ان کو کھڑا ہونے دیتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، آپ کہیں مولانا صاحب، قاری صاحب، حوصلے سے، تسلی سے اگر پڑھا، اچھا یہ لڑائی لگی ہوئی ہے کہ جی نہیں مسجد میں جی پڑھ سکتے، پڑھیں گے کدھر؟ مسجد میں ہی پڑھیں گے۔ حالانکہ مسجد میں اللہ کے پیغمبر نے صرف 3 دن پڑھائی، مسجد میں 3 دن، اور باقی ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر نے گھر میں پڑھی ہے۔ اور یہ جو تہجد ہے، اللہ، یہ جو تراویح ہے، یہ تہجد کا مقدمہ ہے، تہجد کا مقدمہ ہے، یعنی تہجد کو تقدیم دے کر تراویح میں تبدیل کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر کی عبادت کو پہلے پہر میں لایا گیا تاکہ لوگ نماز ادا کرنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، یہ عبادت کرنے کے بعد آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کر اپنی سحری کریں روزہ۔ یہ اس کا مقدمہ ہے۔ اب ہمیں اللہ نے موقع دے رکھا ہے کہ ایسے حالات بن چکے ہیں، اولاً تو ایسے حالات ہیں نہیں سرے سے، میں تو یہ سٹیج ہے، اس سے اس بات کو لوگوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اول تو اس قسم یہ سارا ڈھکوسلا اور کہانی ہے، ابھی تک پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی اس لعنت سے نہیں مرا ہے، ہر ایک اپنی موت سے مرا ہے۔ لیکن چلیں، اب ہمارے اوپر جو مسلط ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں،
ہم نے ان کو چنا ہے، آ گئے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کرنا پڑے گا، وہ جو کچھ آگ سنا سا آنکھ کرنی ہے سر کیوں بلائے گئے ہیں نا۔ لیکن باوجود اس کے یہ درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ، 3 فٹ کا فاصلہ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز کے ساتھ ڈرامہ ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں سے اس کی جواز کے فتوے دیے ہیں مفتیوں نے؟ مفتیان پاکستان کٹھے ہو گئے فتوے دے رہے ہیں، یہ اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے تو کہیں بھی ایسا سنت کے اندر ایسا کوئی نشان کہیں سے نہیں ملا ہے، ہی نہیں ایسا کوئی نشان۔ ہاں یہ ہے صلوا فی بیوتکم الصلاۃ فی بیوتکم، ایسے حالات بن چکے ہیں گھروں میں نماز پڑھو، یہ نشان موجود ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ موجود نہیں ہے۔ مل کے نمازیں پڑھو ایک جگہ کھڑے ہو کر، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی نمازیں پڑھنے کی تو گھر میں پڑھو، وہاں پہ پڑھو، رات کے پچھلے پہر پڑھو، تہجد پڑھو۔ لڑائیاں جھگڑے خواہ کی ہوئے، اور ہمارے پاس تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ چلے جی 8 پڑھ لیتے ہیں نا اس دفعہ۔ کیا کرتے ہیں اس دفعہ؟ 8 پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے بھی جج ہے سیشن کورٹ کا، اس نے کہہ دیا جی اب 8 پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو 20 والے جو مسجد میں لوگ تھے جماعت والے، انہوں نے کہا نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا، 8 کود کے دور جا کے لگے، جیسے 8 سرے سے عمل ہی نہیں ہے۔ 20 رکعتیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں صحابہ پہ اعتماد ہے، ہمیں صحابہ پہ اعتماد ہے، اور صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو براہ راست دیکھا، اور پیغمبر کو دیکھنے والے براہ راست اور پیغمبر کے عمل کو براہ راست دیکھنے والے سب سے معتبر اگر ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ کی، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ باقی 8 والے کو ہم غلط نہیں کہتے، اگر 8 ایک پڑھتا ہے تو پڑھے، سرے سے ایک آدمی نہیں پڑھتا اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، وہ اس ثواب سے محروم ہے، یہ رمضان کی جو آفر ہے اس سے وہ محروم ہو گیا۔ یہ اللہ کے دربار کے اندر زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو پڑھ کر یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کے اوپر رکھ دیتے ہیں جی آپ نے مسجد کے لیے 100 روپے دینا، یہ تو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا، لازم کر دیا کہ 100 دینا ہے۔ اب اگر وہ 100 کے بجائے 500 دے دے تو اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اسپیشل مولوی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی 100 کے اس نے کتنے دے دیے ہیں، 500 دے دیتے۔ اس نے اگر کراچی بھی نہیں گیا اس کو پھر بھی حاجی صاحب کہیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب، یہ اس نے 500 روپے جو دے دیے۔ تو جیسے آپ 500 والے پہ خوش ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں جو فرض کی ہے وہ تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو میں نے فرض کی ہے، جو یہ نفلی اضافی طور پہ پڑھ رہا ہے یہ مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہو۔ لہذا نفلی عبادت کو خوش ہو کے کیا کرو، فتوے نہ پوچھا کرو جی 8 پڑھا کہ 20 پڑھا جی، ایک ہی اگر نہ پڑھا تو کیا ہو سکتا، رخصتیں تلاش کرتے جی اگر نہ پڑھے تو کیسا ہوگا، اگر بندہ نہ پڑھ سکے تو کیسا۔ وہ اللہ کے بندو، ایک رمضان کا ہی تو یہ مہینہ ہے، اس میں بھی نہ پڑھ سکو، 11 مہینوں میں تو سرے سے فرض بھی نہیں پڑھنے ہیں، اور اس میں تم نفل کی رخصت مانگتے جی نہ پڑھ سکا میں کدے پڑھ سو 3 نمبر پہ پڑھ سو اتنے تو پھر پڑھنے والی گل نہیں۔ اس لیے رخصت مت تلاش کرو میرے نوجوان بھائی، اللہ کی قسم اگر آج آپ دنیا کے معاملات کو، دنیا کے ان کھیل تماشوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھو گے، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبے چوڑے قیام کرو گے، اللہ کی قسم زندگی بدل جائے گی، آخرت بدل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے بنیاد ہے، اس کے لیے بنیاد ہے ایمان۔ پہلے عقیدہ قرآن کے مطابق کرو، قرآن کے مطابق عقیدہ ہوگا ہر عمل کا فائدہ ہوگا، اگر قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا